أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ سے متعلق علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الدر المنصور میں کچھ احادیث نقل کی ہیں، ان کو ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الحمد رأس الشکر، ما شکر اللہ عبدا لم یحمدہ، حمد جو ہے یہ شکر کا سر ہے۔ جس بندے نے اللہ کی حمد نہیں کی تو اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ شکر کا سر ہے کا مطلب ہے کہ شکر کا یہ سب سے اہم ترین حصہ ہے، جیسے انسان کے جسم میں جو اس کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین حصہ ہے وہ اس کا سر ہے۔ تو بندہ جو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو شکر میں یہ سب سے اہم ترین چیز اور اہم ترین جز جو ہے وہ حمد ہے۔ تو جس بندے نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کی۔ دوسری حدیث طبرانی کی وہ نقل کرتے ہیں، ضعیف حدیث ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک دفعہ چوری ہو گئی، کافروں میں سے کسی نے چوری کر لی اور وہ لے گئے اپنے قبیلے جو مدینہ سے باہر کہیں ہوگا تو لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن ردها اللہ تعالی علی لاشکرن ربی، اگر اللہ تعالیٰ نے میری وہ اونٹنی مجھے لوٹا دی، واپس کر دی، تو میں ضرور اپنے رب کا شکر ادا کروں گا۔ تو ہوا ایسے کہ جب وہ اونٹنی اس قبیلے میں گئی تو اس قبیلے میں ایک خاتون تھی، کوئی مسلمان تھی اور وہاں کافروں کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ وہ اونٹنی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہیں جا پہنچی۔ وہ جس نے چوری کی شاید یا اس گھر کا ہوگا یا آس پاس کا ہوگا، لیکن اس خاتون کے پاس پہنچ گئے، اس نے دیکھ لیا کہ ایک اونٹنی ہے جو موجود ہے۔ رات ہوئی تو سب سو گئے اور جب دیکھا اس نے کہ کوئی دیکھنے والا اور کوئی اس کو روکنے والا، نگرانی کرنے والا نہیں ہے، تو مسلمان خاتون اٹھی، اس اونٹنی پر سوار ہو گئی اور وہاں سے سیدھا مدینہ کی طرف چلی۔ لہٰذا رات کو اس نے سفر کیا، وہاں سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صبح اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے، آئی ہوئی ہے اور اس پر ایک خاتون سوار ہے، ایک مسلمان خاتون۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کو سبب بنا دیا اس مسلمان خاتون کے چھٹکارے کے لیے، کہ اس کی وجہ سے وہ بھی کافروں کے چنگل سے آزاد ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اونٹنی بھی واپس آ گئی، آپ کے پاس پہنچ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اونٹنی انہوں نے پکڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ نے الحمدللہ کہا، اونٹنی کو آپ نے لے لیا۔ اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس انتظار میں ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری اونٹنی مجھے واپس کر دے تو میں ضرور اپنے رب کا شکر ادا کروں گا، تو انتظار میں تھے کہ آپ شکر کے طور پر یا کچھ نوافل پڑھیں گے یا کوئی روزے رکھیں گے۔ تو اسی انتظار میں کچھ وقت گزر گیا، انہوں نے دیکھا کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اضافی نماز پڑھی عام نمازوں سے ہٹ کر جو آپ کا معمول تھا، نہ جو ہے وہ آپ نے کوئی ایسا اضافی روزہ رکھا جس سے معلوم ہو کہ یہ آپ نے اس شکر کے طور پر رکھا ہے۔ تو ان کی کسی کے ذہن میں آیا ہوگا کہ شاید آپ بھول گئے ہوں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری وہ اونٹنی مجھے لوٹا دے تو میں ضرور اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے الحمدللہ کہہ دیا تھا، یہی تو شکر ہے، الحمدللہ میں نے کہہ دیا تو یہی شکر ہے اور میں نے اپنے رب کا شکر ادا کر دیا ہے۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک خچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدک گیا۔ جانور جیسے بدک جاتا ہے تو آدمی اس پر سواری نہیں کر سکتا، وہ تو بدک گیا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ آرام کر دے، میرے پاس لے آئے، تو میں جو ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا۔ چنانچہ
کچھ ہی وقت میں وہ دوبارہ درست ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سوار ہوئے، سوار ہو کر بیٹھے، تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو اسی طرح جیسے گزشتہ واقعے میں گزرا، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ هل ابقیت شیئا، کیا شکر میں سے کچھ میں نے باقی چھوڑا ہے؟ میں نے ساری تعریفیں اللہ کو دے دی، اللہ کے لیے کر دی ہیں۔ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو ساری تعریفیں میں نے اللہ کے لیے کر دی ہیں، تو باقی میں نے شکر میں سے کیا چھوڑا ہے، شکر میں سے کیا باقی بچ گیا ہے؟ تو یہ اسی طرح ترمذی سے نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی میں اور دوسری کتب حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، ذکر میں سے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور دعا میں سب سے افضل دعا وہ الحمدللہ ہے۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا جو ہے، جو انسان کرتا ہے، وہ الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی اور سمجھ